ایک سعودی شہزادہ پچھلے 18 سالوں سے سویا ہوا ہے۔ اس کو سلیپنگ پرنس کہا جاتا ہے۔ یہ شہزادہ ایک حادثے کے نتیجے میں کوما میں گیا تھا۔ ڈاکٹرز کی جانب سے اس کی دماغی موت کی تصدیق کے باوجود اس کے والدین اسے مشینوں کے سہارے زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ مسلسل وینٹیلیٹر پر ہے۔ 18 سال میں اس نے صرف 2 بار حرکت کی۔ ایک بار اس نے اپنا سر تھوڑا سا ہلایا، دوسری بار اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو تھوڑی سی حرکت دی۔ اس شہزادے کا نام الولید بن خالد بن طلال ہے۔ یہ سعودی شاہی خاندان کا رکن ہے اور اس کے والد خالد بن طلال سعودی عرب کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز کے فرسٹ کزن ہیں۔ یہ سعودی عرب کے سب سے امیر شہزادے الولید بن طلال کے بھائی ہیں۔ 2017 میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے بہت سے شہزادوں کو گرفتار کیا تھا اور ان میں الولید بن طلال بھی شامل تھے۔ ان شہزادوں پر کرپشن کے الزامات لگا کر انہیں 5 اسٹار ہوٹل میں بند کر دیا گیا تھا۔ حکومت کے اس فیصلے پر شہزادہ خالد نے کڑی تنقید کی تھی، جس پر انہیں بھی پکڑ لیا گیا تھا، جس کے بعد انہیں 11 ماہ بعد رہا کیا گیا۔ ان کی رہائی اس وقت عمل میں آئی جب جمال خشگگی کے قتل کے بعد سعودی حکومت پر عالمی دباؤ میں اضافہ ہوا۔ شہزادہ خالد کو ایک بار اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب ان کے والد کا 4 روز پہلے انتقال ہوا تھا۔ یہ ایک ایسے وقت میں ہوا تھا جب ان کا بیٹا مسلسل کومے کی حالت میں تھا۔ شہزادہ خالد لبنان کے پہلے وزیر اعظم ریاض الصالح کے نواسے ہیں۔ یہ ولید بن طلال کے سگے بھائی ہیں، جو صرف سعودی عرب کے امیر ترین شخص نہیں بلکہ ان کا شمار دنیا کے امیر ترین لوگوں میں بھی کیا جاتا ہے۔ شہزادہ خالد کے صاحبزادے ولید بن خالد بن طلال گزشتہ 18 برس سے لائف سپورٹ پر ہے، اور یہ شہزادہ آخر وینٹیلیٹر پر ہے کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 2005 میں اس کا لندن میں خوفناک ایکسیڈنٹ ہوا۔ اس کی گاڑی مکمل طور پر ڈیمیج ہو گئی اور اس پہ بہت برے طریقے سے یہ زخمی ہو گئے تھے۔ انہیں فوری طور پر ہاسپٹل منتقل کیا گیا جہاں وہ کوما کی حالت میں چلے گئے۔ انہیں سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے ایک ہاسپٹل میں لائف سپورٹ پر رکھا گیا اور یہ 10 سال تک ہسپتال میں لائف سپورٹ پر رہے۔ 2016 میں ٹھیک 10 سے 11 سال کے بعد انہیں ہسپتال سے گھر منتقل کیا گیا اور گھر میں لائف سپورٹ کی تمام فیسلٹیز اویلیبل کر دی گئیں، اور اس کے باپ نے دنیا بھر کے مہنگے ڈاکٹروں سے علاج کروایا۔ ہر طرح کی میڈیسن آزمائی گئی، لیکن شہزادے نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ ابھی شہزادے نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہی تھا کہ اس کو یہ خوفناک حادثہ پیش آیا۔ ذرا 1 منٹ کے لیے تصور کریں گے کہ ان والدین پر کیا گزری ہوگی جن کا بچہ پچھلے 10 سال سے وینٹیلیٹر پر ہو اور مصنوعی طریقے سے زندگی جی رہا ہے۔ نہ وہ ہل سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، اور نہ پی سکتا ہے، اور نہ ہی بول سکتا ہے، حتیٰ کہ سن تک بھی نہیں سکتا۔ ایسے والدین کے لیے یہ زخم کتنا بڑا زخم ہوگا، اور ایسا غم خدا کسی کو نہ دے۔ اور ایسے شخص کے لیے جو سعودی عرب کا امیر ترین شخص ہے، باپ کے پاس بے شمار پیسہ ہے، اس نے دل کھول کر اپنے لخت جگر کی زندگی بچانے کے لیے پانی کی طرح پیسہ بہایا، لیکن کوئی امپروومنٹ نظر نہیں آئی۔ سلیپنگ پرنس کے بوڑھے والدین ہر روز صبح اسی امید پر بیدار ہوتے ہیں کہ ان کا جوان سالہ بیٹا آنکھیں کھول چکا ہوگا، لیکن ان کی آنکھیں تقریباً پچھلے 18 سال سے بند ہیں۔ صرف 2 موقعوں پر جب شہزادے کی سطر کی بہتری کے امکانات پیدا ہوئے، صرف 2 مواقع ایسے تھے۔ ایک بار 2015 میں شہزادے نے جب اپنی تھوڑی سی گردن ہلائی تو اس کے والدین اور ڈاکٹر خوشی سے کود پڑے تھے کہ یہ اس کے والدین کے لیے عید کی طرح خوشی کا دن تھا، لیکن جلد ہی یہ خوشی مایوسی میں کنورٹ ہو گئی۔ اب اگلے 5 سال تک اس شہزادے نے کوئی موومنٹ نہیں کی۔ ایک بار 2020 میں شہزادے نے تھوڑی سی حرکت کی۔ یہ وہ موقع تھا جب اس کی پھپھو عیادت کے لیے آئی تھی۔ ممکنہ طور پر پھپھو کی آواز سن کر شہزادے نے اپنا دایاں ہاتھ کو حرکت دیا ہو۔ ان کی پھپھو نے بھی اس خوشی کے موقع پر بھتیجے کی ویڈیو بنا لی اور اس کی حرکت کو کیمرے میں محفوظ کر لیا، اور وہ ویڈیو انتہائی وائرل ہوئی تھی جس میں اس کے ایک ہاتھ کی انگلی حرکت کر رہی تھی۔ ایسا لگتا جیسے شہزادہ گہرائی میں گرا ہوا ہے اور اپنا ہاتھ بڑھا رہا ہے کہ کوئی اس کو پکڑ کر باہر نکال لے۔
इन दो वाक़यात के अलावा गुज़श्ता 18 साल के अरसे में शहज़ादे में ज़िंदगी की कोई आसार नज़र नहीं आए। वालिदैन की जानिब से उसे मुसलसल लाइव सपोर्ट फराहम की जा रही है। सोशल मीडिया पर शहज़ादा खासी शोहरत हासिल कर चुका है और लोगों को इससे बेपनाह हमदर्दी भी है। इसे सऊदी अरब समेत पूरी दुनिया में स्लीपिंग प्रिंस के नाम से जाना जाता है। लोग उसके ख़ानदान की तरफ से जारी होने वाली हर अपडेट का शिद्दत से इंतज़ार करते हैं। लोगों को उम्मीद है कि एक दिन ये शहज़ादा ज़रूर बेदार होगा और अपने वालिदैन का दस्तो बाजू बनेगा। डॉक्टर की जानिब से कई साल पहले ही दिमागी तौर पर मुर्दा करार दिया जा चुका है। डॉक्टर ने यह भी मशवरा दिया था कि अब वो मशीन हटा दी जाए जिसके सहारे उसकी शहज़ादे को मसनूई तौर पर ज़िंदा हमने रखा हुआ है, लेकिन शहज़ादे के वालिदैन इस बात के लिए रज़ामंद नहीं है और किसी न किसी मौजज़े के इंतज़ार में है। ये शहज़ादे के वालिदैन समझते हैं कि एक दिन कोई ना कोई मेडिकल ज़रूर रूनुमा होगा और इसके बारे में कहा जाता है कि जब से बेटा वेंटिलेटर पर मुंतकिल हुआ है, वलीद बिन तलाल दिल खोलकर गरीबों में पैसे खर्च करता है और सिर्फ उनसे इसी बात और दुआ का तलबगार होता है कि शायद उनके इस अच्छे कामों की वजह से उसके बेटे की ज़िंदगी की सांसें बहाल हो सकें। वालिद ने बड़ी उम्मीदों के साथ अपने बेटे को लंदन में मिलिट्री की तालीम हासिल करने के लिए भेजा था। ये पता नहीं था कि उसकी ज़िंदगी के बारे में ख्वाब देखें, क्या बेटा डिग्री लेकर आएगा कि नहीं लेकर आएगा। उल्टा क्या हुआ कि उसका बेटा लाइव सपोर्ट मशीन के सहारे वापस सऊदी अरब आया और बूढ़े वालिदैन हर रोज़ यही उम्मीद करते हैं कि शायद उनका बेटा आंखें खोल ले और कुदरती सांस और उसके जिस्म में जारी जान आ जाए और उनकी तवील मेहनत और दुआएं रंग ले आएंगी। इन वालिदैन का दर्द हर वो शख्स अच्छी तरह समझ सकता है जिसमें थोड़ा सा भी एहसास मौजूद हो, जो साहिब औलाद हो। अगर आप अपने वालिदैन से प्यार करते हैं या आप अपनी औलाद से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी में एहसास की दौलत ना हो तो इसके अंदर इस वीडियो को देखने के बाद एक एहसास पैदा हो जाए और वो अपने वालिदैन से प्यार करना शुरू कर दे, कोई अपनी औलाद से प्यार करना शुरू कर दे।